جیسے ہی محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ اپنے اپنے انداز میں ہر بندہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اور ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت یہ مومن بندے کی ایمان کی اور مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اسی ضمن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان مناقب حسن و حسین کریمین رضی اللہ عنہما۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحابہ اکرام کا تذکرہ سننے کے بعد اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت کی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کا اللہ ہم سب کو متبع بنائے۔ تو حاضرین مکرم، اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ وہ انسان کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر وہ آپ سے لڑائی کرے یا جھگڑا کرے تو آپ ان سے کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم خود بھی میدان میں آؤ، ہم خود بھی میدان میں آتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا جو کذاب ہوگا اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی لعنت برسے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا، اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلاء من بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مناقب اور ان کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ کہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے مشابہت رکھنے والے یہ دونوں شہزادے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں الحسن والحسین الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سر مبارک سے لے کے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سینہ مبارک تک لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے محبوب پیغمبر کے سینہ مبارک سے لے کے آپ علیہ السلام کے نچلے حصے تک لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اے اللہ جو میری امت میں سے حسن اور حسین سے محبت کرے رضی اللہ عنہما، اے اللہ آپ بھی ان سے محبت کرنا۔ کہیں میرے محبوب پیغمبر
فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں۔ کہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مسنون الفاظ کے ساتھ دم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ان کی ولادت کے بعد عقیقہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت کے بعد 7ویں دن آپ علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے دو مینڈے عقیقے میں کیے۔ بیٹا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کرنا، اور اسی طرح بیٹی پیدا ہو تو 1 جانور کا خون بہانا، یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے سے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو دم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دم بھی انہی الفاظ کے ساتھ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کو دم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے دونوں شہزادوں نے سبز رنگ کے کرتے سے تن کیے ہوئے تھے اور مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ جب میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا کہ دونوں جنتی شہزادے لڑکھڑا رہے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حدیث کو
کیا ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، اے اللہ یہ دونوں میرے دنیا کے جگ پھول ہیں. کہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اللہ کی اجازت سے میرے پاس آیا ہے. وہ آج سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا اور اس نے آ کے مجھے یہ بشارت سنائی ہے. کیا بشارت سنائی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت لے کے میرے پاس آنا چاہا. جب وہ میرے پاس پہنچا تو اس نے مجھے اللہ کی طرف سے بشارت سنائی. فبشرنی ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اللہ کا یہ پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنائی کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے اندر نوجوان لوگوں کے سردار ہوں گے. اللہ کے محبوب پیغمبر کے یہ دونوں نواسے اپنی اپنی خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت 51 ہجری کے اندر ہوئی اور زہر کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو ہفتے کے دن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 58 برس تھی. اللہ ذوالجلال والاکرام کے یہ دونوں پیارے بندے اللہ کے محبوب پیغمبر کے یہ نواسے بالآخر خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بھی اصلاح کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے اور اپنی اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کو پیارے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور شہداء کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ کائنات کے لوگوں سن لو، شہید اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے، لیکن ان کی کیا کیفیت ہے، کس طرح زندہ ہوتے ہیں، کیسے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے جسموں کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ سبز پرندوں کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. ان کی روحوں کو جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے وہاں سے کھاتے ہیں. شہید اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی اہل بیت سے پکی سچی محبت